پیرنٹس کا بہت زیادہ حق بتایا. روٹی نہیں اٹھاتے ہیں اس کنیز کی موجودگی میں, اس نوجوان سے بات نہیں کرتے ہیں جو باپ سے بدتمیزی کر رہا تھا. تو ابو خالد نے کہا کہ مولا اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے وطن جاؤں. میری ماں اس عرصے میں تو بہت بوڑھی ہو گئی ہوگی, اسے ضرورت ہوگی کہ میں اس کی خدمت کروں. ویسٹ کا ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے بہت سے لوگ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اچھا, بعض پیرنٹس اس نیچر کے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ جاؤ, تمہاری زندگی بن جائے, تمہارے بچوں کی زندگی بن جائے, یا تمہاری جان بچ جائے. بہت سے لوگ تو دشمنان اہل بیت کے تھریٹ کی وجہ سے پاکستان سے نکلے. تو اب خیر یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے. بعض والدین ذرا سا سیلفش ہو جاتے ہیں. خیر, تو ابو خالد کے ذہن میں آیا کہ اتنا امام پیرنٹس کا حق بتا رہے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں مدینے میں, میری ماں بہت ضعیف ہو گئی ہوگی. چوتھے امام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا اب میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں تاکہ ماں کی خدمت کروں. جا کے دیکھوں, اگر ماں کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے تو واپس آ جاؤں گا, اور اگر ضرورت ہے تو وہیں رہوں گا. امام نے کہا کہ اے ابو خالد تم جا تو رہے ہو, لیکن مجھے تمہاری مالی حالت پتہ ہے. بڑی مشکل سے تم یہاں اپنا گزارا کرتے ہو, جسے کیا کہیں گے ہینڈ ٹو ماؤتھ. وہاں جا کے کیسے اپنے اور اپنی ماں کا خرچہ اٹھاؤ گے؟ ایٹ لیسٹ شروع میں تو تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ویسٹ میں رہے پھر پاکستان گئے, لیکن اپنے ساتھ وہ اپنی ایک سیونگ لے کے گئے کہ بھائی آ کے بزنس شروع کریں گے. امام نے یہی بات کہی کہ جا تو رہے, خالی ہاتھ تو نہیں. کہ مولا کیا کروں, یہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. امام نے کہا ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ان قریب مدینے میں ملک شام کا رہنے والا ایک آدمی آئے گا, وہ بہت مالدار ہے, ملینر, بہت اس کے پاس پیسہ. وہ آئے گا اس لیے کہ اس کی بچی جو ہے نا وہ بہت بیمار ہے, اور اس پہ دورے وورے پڑتے رہتے ہیں. پیسے کی کمی نہیں ہے, لیکن ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. انسان صرف اپنے پرابلم دیکھتا ہے. کہ وہ اب ہر طرف سے علاج کرا چکا, اب وہ مدینے آ رہا, ایک لاسٹ ٹرائی کر رہا ہے, ٹرائی کرے گا یہاں آ کر. جب وہ آئے یہاں پہ اور پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ اتنا پیسے والا آدمی آیا, مدینہ کون سا بہت بڑا شہر تھا اس وقت, تو تم اس کے پاس جانا اور کہنا کہ میں اس بچی کا علاج کروں گا, مگر شرط یہ ہے کہ 10,000 درہم تمہیں میری فیس دینا ہوگی. یہ ایک مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر کے لیے علاج کی فیس لینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے, یہ ایک مسئلہ ہے شریعت میں. خاص طور پر اگر علاج واجب ہو جائے, جس کی زندگی بچانا ہو, تو کہا جاتا ہے, یہ کہا کیا جاتا ہے, فتویٰ یہ کہ سامنے والے کی پوزیشن دیکھی جائے گی. اگر وہ مالی اعتبار سے ساؤنڈ ہے, اسٹرانگ ہے, تو آپ اس سے فیس لے سکتے ہیں اور اس کے حساب سے لے سکتے ہیں. تو امام نے کہا کہ تم اس علاج کی 10,000 درہم فیس مانگنا. دیکھیں امام کی محبت ان سے. کہا مولا مگر میں تو علاج کچھ نہیں جانتا ہوں, فراڈ تو نہیں کروں گا. امام کا شیعہ دھوکہ تو. کہا نہیں فراڈ نہیں, یہ بچی بیمار نہیں. اب اس قسم کے واقعات پورے نہ سمجھے جائیں تو پاکستان انڈیا کی طرح سے لوگ فراڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. فراڈیوں کے ہاتھوں بیڈ ٹائم ان کو ملتا ہے, ٹف ٹائم. امام نے کہا اصل میں ایک شریر جن ہے, شیطان جن. جنوں میں بھی مومن ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, برے. وہ اس بچی پہ آتا ہے, بلکہ چڑھ گیا اس بچی پر. تم اس کے کان میں صرف ایک جملہ کہنا کہ اے خبیث. یہ چوتھے امام کا لفظ ہے, اے خبیث. خبیث اردو میں گالی ہوگا, عربی میں خبیث کے معنی نجس. اس بچی پر سے اتر جا اور کہیں اور چلا جا. یہ علی ابن الحسین کا آرڈر ہے. یہ کہنا بس, صرف ایک جملہ, اور وہ ٹھیک ہو جائے گی. ابو خالد کابلی نے کہا مولا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا نہیں, وہ جو اس کا باپ ہے نا, جب تم علاج کر لو گے وہ اپنی بات سے مکر جائے گا, پھر دیکھنا. اب واقعات تو بہت لمبے ہو جاتے ہیں, شارٹ کر رہا ہوں.
چوتھے امام کی سیرت میں واقعہ کم پڑھا جاتا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام اپنے شیعوں اور چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے. ابو خالد کابلی نام یاد رکھیے گا, یہ امام کا بہت کلوز صحابی ہے. کچھ دنوں بعد سب کچھ ایسے ہی ہوا, اور اس نے بچی کے کان میں جا کے وہ جملہ کہا. یعنی اب وہ آ گیا وہ شامی, مدینے میں علاج شروع کیا تو کوئی فائدہ نہیں. ابو خالد خود گئے اس کے باپ کے پاس, کہا میں علاج کروں گا, یہ میری فیس ہے. اس نے کہا کوئی پرابلم نہیں, پیسے والا ہے. ابو خالد نے صرف ایک جملہ کہا, یہ علاج تھا, ایک جملہ, اور وہ جن جو تھا فوراً اس بچی کے اوپر سے اتر کے چلا گیا. ہمارے انڈیا پاکستان میں ایسے ہی واقعات سے تو لوگ غلط فائدہ اٹھاتے کہ جی وہ امام کی سیرت میں کہ جن آتا. ہاں ہے امام کی سیرت میں, لیکن ہر واقعے میں جن نہیں آئے. لوگ تو جھوٹے فراڈیے پیروں کے پیچھے پڑتے ہیں, جن اتر کے پیر صاحب چڑھ جاتے ہیں, وہ اس سے بڑا مسئلہ ہوتا. خیر, بات ختم ہو گئی. اب جب وہ جن چلا گیا, بچی بالکل ٹھیک, باپ بہت خوش. ابو خالد گئے کہ میری فیس, وہ مکر گیا. 10,000 درہم تو بہت بڑی رقم ہے, میں تو نہیں دے سکتا اتنے پیسے, علاج ہو چکا. اب مکر جائے گا تو اس کا کیا نقصان ہے, وہ یہی سوچ رہا. یہ ہم لوگوں کو ٹف ٹائم بہت ملتا ہے. مجلس پڑھاتے ہیں لوگ, مجلس ختم ہو گئی, اب نظر ہی نہیں آتا بانی مجلس. گھڑی تک بیچ کر کرایہ دے کے اپنے گھر آنا پڑتا. ایسے واقعات ہوئے. نکاح کے لیے لے جاتے, نکاح پڑھ لیا, ختم ہو گیا نکاح, اب تو ہمارا کام ختم. اب ڈھونڈتے پھر رہے کہ بھائی کوئی ہماری فیس نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, کم از کم واپسی کی سواری تو دے دو. جو نکاح بھی کتنے بجے ہوتے ہیں, رات کے 1:30 بجے, کیسے گھر جائیں گے, نظر ہی نہیں آ رہے وہ صاحب. یہ ٹف ٹائم کی وجہ سے بہت سے مذہبی لوگوں کو کمرشل بننا پڑا. جیسے اس واقعے کے اندر امام پیغام دے, ابو خالد کابلی سیدھے امام کے پاس آئے کہ مولا یہ ہو گئے, آپ نے تو میری مدد کرنا چاہی تاکہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں. امام نے کہا ٹھہر جاؤ, یہ جن جو گیا ہے نا یہ واپس آئے گا. جملہ یاد رکھیے, امام نے جملہ کیا کہلوایا تھا, اس بچی پر سے اتر جا, کہیں اور چلے جا. چلا گیا, کہا یہ پھر آئے گا, اور پھر وہ باپ مجبور ہو کے تیرے پاس پہنچے گا, اور اب اس سے ایڈوانس میں پیسے لے لینا, لیکن خود نہ لینا. اس سے آ کے کہنا کہ یہ رقم بطور امانت علی ابن الحسین کے پاس رکھوا دو, چوتھے امام کے پاس. اگر جن نہیں اتار پایا, یعنی علاج نہیں کر پایا, تو اپنے پیسے واپس لے لو, اور اگر علاج کر دیا تو پھر یہ مجھے ملیں گے. مجھے بھی مت دو, کیونکہ ہو سکتا ہے باپ کے دل میں یہ ڈر کہ میں نے پیسے دے دیے اور علاج اس نے نہیں کیا تو میرے پیسے ضائع ہو گئے. دونوں پارٹیز کے دلوں میں بدگمانی ہو سکتی ہے نا. ان کے پاس رکھوا دو. چوتھے امام کی امانت مشہور تھی, اور پکار کے کہتے تھے کہ لو انا قاتل ابھی, اگر میرے باپ کا قاتل وہ تلوار میرے پاس امانت رکھوا ہے جس سے میرے بابا کو شہید کیا ہے, تو اس کی امانت بھی میں واپس کروں گا. ہاں, وہ راضی ہو گیا شامی, وہ دیکھ چکا کہ یہ علاج جانتا ہے, علاج کر سکتا ہے. تو اس نے پیسے لا کے رکھوائے 10ویں امام کے پاس. مدینہ بہت چھوٹا شہر ہے. 10,000 درہم. امام نے اس ابو خالد کو بلایا, کہا اب اس کے کان میں کہنا کہ اے خبیث, علی ابن الحسین کہتے ہیں کہ اس بچی پر سے چلا جاؤ اور دوبارہ واپس نہ آنا, ورنہ فَاحْتَرَقْتُ بِالنَّارِ اللَّهِ الْمُوقِدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. دوبارہ واپس نہ آنا, ورنہ چوتھے امام کہتے ہیں, میرا نام لینا, کہ میں تمہیں ایک ایسی آگ میں جلاؤں گا جو اللہ کی طرف سے بھڑکنے والی آگ ہے, جو قیامت کی آگ. قرآن, یہ قرآن کی آیت تھی جو آخر میں نے پڑھی. وقت پھسل رہا ہے میرے ہاتھ سے. چنانچہ اب ابو خالد نے بچی کے کان میں جملہ کہا, اور وہ جن ہمیشہ کے لیے چلا گیا. 2 چیزیں امام نے کہی, واپس نہ آنا, اور اگر آیا تو اس آگ میں جلایا جائے گا. اور ابو خالد کابلی اچھا خاصا اپنی جائز حلال طریقے سے کمائی ہوئی آمدنی لے کے ماں کی خدمت کے لیے چلے. یہ ابو خالد. واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امام ان سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کے پرابلم یہ امام کے سامنے پیش بھی نہیں کر رہے, امام خود ان کا پرابلم سمجھ کے سلوشن لا رہے ہیں. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مولا میں ماں کے پاس جاؤں گا تو خالی ہاتھ کیسے جاؤں. خود امام نے کہا کہ کیسے جاؤ گے خالی ہاتھ. یہ ابو خالد